امریکی حملے اور ایران کی طرف سے جوابی حملے کے بیچ ایران نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ اس دعوے کے بیچ ہی کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بوکھلاہٹ سامنے آ رہی ہے۔ اگر آپ غور سے سنیں اس دعوے کو، دراصل ایران نے دعویٰ کیا کیا؟ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جنگ دوبارہ شروع کرنے اور نئی بحری ناکہ بندی یعنی بلاکڈ کرنے سے پہلے دنیا بھر کے 200 سے زائد غیر ملکی جہازوں نے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی اجازت نامے حاصل کرنے کی درخواست دی تھی، یعنی ایرانی پرمٹ حاصل کرنے کی درخواست دی تھی۔ یہ ایران کا دعویٰ ہے اور یہ بہت بڑا دعویٰ اپنے آپ میں ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اسی دعوے کے عین مطابق یا اس دعوے کے ہی ارد گرد ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ اور یہ اعداد و شمار، یہ جو آنکڑے سامنے آئے ہیں، یہ اعداد و شمار خلیج فارس اسٹیٹ اتھارٹی PGSA نے جاری کیے ہیں۔ اتھارٹی کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت یعنی MOU یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کے بعد اور امریکہ کی حالیہ کارروائیوں سے پہلے 3 ہفتوں کے دوران 200 سے زائد غیر ایرانی جہازوں نے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے اور انشورنس کوریج کے لیے درخواستیں جمع کرائی۔ ان میں سے تقریباً 79% 79% درخواستیں منظور کی گئیں، جبکہ 14% پر کارروائی جاری تھی۔ ایک درخواست کی منظوری میں اوسطاً 50 گھنٹے لگے۔ رپورٹ کے مطابق درخواست دینے والے جہازوں میں تیل بردار ٹینکر سب سے زیادہ تھے، جن کا ایوریج یا تناسب 41% رہا۔ اس کے بعد بلک کیریئرز کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو تیل ٹینکرز ہیں، اس کے علاوہ بلک کیریئرز 27% اور کنٹینر شپ 18% کے ساتھ شامل رہے۔ یہ جو آنکڑے ہیں، یہ جو ڈیٹا ہے، اس کے شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز عالمی تجارت یعنی ورلڈ ٹریڈ اور توانائی کی ترسیل کے لیے بدستور انتہائی اہم راستہ ہے۔ PGSA کے مطابق تقریباً 53% جہاز خلیج فارس سے باہر جا رہے تھے، جبکہ 47% جہاز اندر داخل ہونے کے لیے اجازت چاہتے تھے۔ روانہ ہونے والے جہازوں کی بڑی منزلوں میں چین اور بھارت شامل تھے۔ یہ کافی اہم ہے اس کو سمجھنا کہ روانہ ہونے والے جہازوں کی جو بڑی منزلوں میں چین اور بھارت شامل تھے، جن کا حصہ تقریباً 1/5 تھا۔ یہ اعداد و شمار صرف ان جہازوں پر مشتمل ہیں جنہوں نے ایران سے باضابطہ اجازت لی، جبکہ عمان کے جنوبی راستے سے امریکی نگرانی میں گزرنے والے جہاز اس رپورٹ میں شامل نہیں ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے منگل کی شام ایرانی بندرگاہوں اور جہازوں کے خلاف اپنی جو بلاکڈ ہے یا ناکے بندی ہے وہ دوبارہ نافذ کر دی ہے، اور جو امریکہ کے حکام ہیں ان کے مطابق، امریکی حکام کے مطابق، یہ پابندیاں ان تمام جہازوں پر لاگو ہوں گی جو ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں سے آتے جاتے ہیں۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے کارگو پر 20% فیس عائد کرنے کی اپنی حالیہ تجویز بھی واپس لے لی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ خلیجی ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ مثبت بات چیت کے بعد اس منصوبے کی جگہ، اس پلاننگ کی جگہ تجارتی اور سرمایہ کاری کے نئے معاہدے لائے جائیں گے۔ یہ پیش رفت ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت یعنی MOU کے خاتمے کے بعد سامنے آئی ہے۔ دونوں ممالک اس معاہدے کو عملاً ختم قرار دے چکے ہیں۔ ایرانی پارلیمان کے 180 سے زائد ممبرز نے ایک اعلامیے میں، ایک ریزولوشن میں یہ کہا ہے کہ مسلسل امریکی حملوں اور مبینہ معاہدہ خلاف ورزیوں کے بعد یہ مفاہمت اب بے معنی ہو چکی ہے۔ ادھر خطے میں بڑھتی کشیدگی کے اثرات بحری تجارت پر بھی واضح نظر آ رہے ہیں۔ بلاکڈ سے پہلے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں کی تعداد 2 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث کئی جہازوں نے اپنے ٹریکنگ سسٹمز بھی بند کر دیے تھے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے حالیہ کشیدگی بڑھنے پر صرف 24 گھنٹوں کے اندر تقریباً 1.10 کروڑ بیرل کچا تیل، جسے خام تیل کہا جاتا ہے، کروڈ آئل کہا جاتا ہے، وہ لے جانے والے ٹینکرز روانہ کیے تاکہ ممکنہ رکاوٹوں سے پہلے اپنی برآمدات جاری رکھی جا سکیں۔ کمنٹیٹرز کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں یعنی اسٹریٹ آف ہرمز میں جاری تناؤ نہ صرف خطے یعنی بلکہ عالمی توانائی منڈی یعنی جو ورلڈ انرجی مارکیٹ ہے اور بین الاقوامی تجارت جو ورلڈ ٹریڈ ہے اس پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اور کیا واقعی جو ایران کا دعویٰ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اسی دعوے کے ارد گرد کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بوکھلاہٹ ہے کہ 200 کے آس پاس یا 200 سے زائد جہازوں نے ایران سے
परमिशन यानी परमिट लेने के लिए एप्लीकेशन दिया था।